معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے امام عرب و عجم عبد الرحمن السدیس، ان کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام۔ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی نعمتوں پر ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً نبی اللہ کے بہترین اور پسندیدہ رسول ہیں۔ درود السلام نازل ہو اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور ان کے گھر کے درمیان کھڑے ہو کے ہم آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی عمومی احسان کا شکر ادا کرتے ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ کر ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً ان نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرنا ہم پہ لازم ہے، اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت اور خادم حرمین کی طرف سے یہ منظوری مل گئی ہے کہ ریاض الجنہ کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سلام پیش کرنے کا سلسلہ جاری کر دیا جائے۔ اور یقیناً یہ بڑی نعمت اور بڑی خوشخبری ہے، اسے سن کر مسلمانوں کے دل خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے بھائیو، یہ خطرناک وبا جو پورے عالم اسلام اور پوری دنیا پر آئی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم سب کے احتیاطی تدابیر اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد حفظہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ زائرین کو بھی ہم یہ سہولتیں پہنچائی جائے، اور سلسلہ وار اور مرحلہ وار حرمین شریفین کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے۔ اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ کل یکم ربیع الاول 1442 ہجری فجر کی نماز کے بعد سے ریاض الجنہ کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس انعام سے ہمیں دو مزید نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ پہلی نعمت ریاض الجنت میں نماز پڑھنے اور برکت سے موقع ملے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور دوسری جو نعمت ہمیں حاصل ہوگی وہ یہ کہ نماز پڑھنے والوں اور زائرین کی صحت اور جان کی حفاظت بھی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خادم حرمین شریفین نے زائرین کی جان و صحت کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات اپناتے ہوئے پہلے عمرہ کھولا، اور اب ریاض الجنہ کو کھولا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کی حمد اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور زائرین اور خادم حرمین شریفین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ ہمیں مسجد نبی آتے ہوئے اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں اور صحیح عقیدہ پر چلنے والوں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے شیدائیوں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پورے اخلاص سے آئیں اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی امن و سلامتی اور جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں،
اور اس کے آپ احتیاطی تدابیر اور میڈیکل پریکاشنری میئرز کو بھی اپنائیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اور حکومتی اداروں اور خدام کے ساتھ حتی الوسع تعاون کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن السدیس صاحب نے فرمایا کہ ہم مذہبی ایجنسی اور جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد نبوی کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی اور زائرین کی صحت و صفائی کا خیال رکھتی ہیں، اور تمام دروازوں پر سینیٹائزر نصب کیے جا چکے ہیں۔ کوشش کیا کریں ماسک کے بغیر داخل نہ ہو، اور داخل ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے اچھی طرح وہ آپ صاف کر لیں، تاکہ ہم صفائی اور ستھرائی کا اور اپنا اور دوسروں کی قیمتی جانوں کا خیال رکھیں، اور جو کہ ہم پر لازم ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ کے امیر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ذاتی طور پر یہ کام انجام دیے ہیں۔ سیکیورٹی افراد کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے مال و جان کی حفاظت کے لیے اپنے دن و رات قربانی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے بستروں سے دور رکھتے ہیں۔ اخیر میں فرمایا کہ یا اللہ، ہم ان تمام نعمتوں کا صبر و شکر ادا کرتے ہیں اور 100 بار شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن السدیس صاحب نے فرمایا کہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ کسی معتمد ذرائع سے معلومات لے لیے جائیں، ہر غیر معتمد ذرائع سے معلومات لینے سے اجتناب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ ہمیں پرسکون، پرامن اور صحت مند ماحول عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عافیت مانگی ہے، لہٰذا ہمیں بھی خیر و عافیت مانگنی ہے۔ اپنے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس آفت سے، تمام امت مسلمہ اور ان کے پیارے وطنوں سے اس آفت کو دور فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے تمام امت مسلمہ کو اور تمام ان کے اوطان کو جو ان کے وطنے ہیں ان سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے تمام حکمرانوں کو حرمین شریفین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام ظاہری و باطنی فتنوں ہم سے دور فرما۔ ہماری آخری دعا یہ ہے کہ حمد و ثنا ہو اللہ کی اور درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔